بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو لیکچر 15 آن پاکستان's پولیٹیکل ہسٹری. اور آج کے لیکچر میں ہم مشرف کے ڈکٹیٹرشپ کے رول پہ بات کریں گے جو 1999 سے 2008 تک ہے. آج کے لیکچر میں جو امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہوں گی ان میں پرسیکیوشن آف پولیٹیکل لیڈرس بائی مشرف، ریولیوشن آف پاور ٹو دا ڈسٹرکٹ، 17 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، US war on terror, crackdown against religious outfits, crackdown on judiciary, enlightened moderation by Musharraf, and Musharraf's foreign policy and economic policy. تو یہ آج کے لیکچر کی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم آج کا لیکچر کریں گے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ ویڈیوز CSS سے ریلیٹڈ اپلوڈ ہونے والی آئندہ ویڈیوز بھی ملتی رہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کریں. تو آئیں شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر مشرف's رول 1999 to 2008. مشرف کا ملٹری ٹیک اوور کے بارے میں پچھلے لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ وہ کون سے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے جن کی وجہ سے مشرف نے ٹیک اوور کیا. تھوڑا سا اس کو ریویو کر لیتے ہیں. آن 12 اکتوبر 1999 PM Nawaz Sharif attempted to remove Musharraf and replace him with General Ziauddin Bhatt. تو مشرف صاحب کو ریموو کرنے کا فیصلہ کیا مشرف کو نواز شریف نے، اور اس کی جگہ پہ انہوں نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو چیف آف دی آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر دیا. اس کے خلاف آرمی نے ایز این آرگنائزیشن ریزنٹمنٹ شو کی، اور آرمی ٹوک اوور دی کنٹری اینڈ اوسٹڈ نواز شریف ایڈمنسٹریشن اینڈ ہی واز اریسٹڈ ان پلین ہائی جیکنگ، سینٹینسڈ اینڈ سینٹ ٹو ایگزائل. تو اس پہ آرمی نے ایز این آرگنائزیشن اپنی ریزنٹمنٹ کا اظہار کیا، اور انہوں نے اس کا بدلہ اس طرح لیا کہ انہوں نے نواز شریف کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا اور اس کی جگہ پہ انہوں نے مارشل لا لگایا. نواز شریف کو پلین ہائی جیکنگ کیس میں گرفتار کیا، ان کو کنوکٹ کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو ایکسائل میں بھیج دیا. مشرف لیٹر اسیومڈ کنٹرول آف دی گورنمنٹ ایز چیف ایگزیکٹو. اور جب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تو اس کے بعد پھر مشرف نے مارشل لا لگایا اور اپنے آپ کو انہوں نے چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری جو ہے وہ بنا دیا، اور انہوں نے چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کی حیثیت سے ملک کو چلانا شروع کر دیا. آن 14 اکتوبر جنرل ضیاء ایکٹنگ ایز دی کنٹریز چیف ایگزیکٹو ایشوڈ اے پروویژنل آرڈر دیٹ سسپینڈیڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. 14 اگست کو انہوں نے اپنا ایک پروویژنل آرڈر ایشو کیا اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا، لیکن انہوں نے رفیق تارڑ جو اس وقت صدر تھے ان کو الاؤ کر دیا کہ وہ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان کنٹینیو کریں، اور رفیق تارڑ صاحب اس بات پہ رضامند بھی ہو گئے، اور انہوں نے اپنا جو آئینی عہدہ تھا اس کی جو مدت تھی وہ انہوں نے پوری کی، اور پوری مدت کرنے کے بعد وہ صدر پاکستان کے طور پر وہ ریٹائر ہوئے. مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد اپنا 7 نکاتی ایک ایجنڈا دیا کہ وہ ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس 7 پوائنٹ کے اوپر کام کریں گے، جس پہ انہوں نے جو ایمز اور آبجیکٹو اپنے دیے اس کے مطابق پہلا ایم ان کا یہ تھا کہ ری بلڈ نیشنل کانفیڈنس اینڈ مورائل، کہ وہ قوم کا مورائل بہت ڈاؤن ہو گیا تھا ڈیو ٹو دی پولرائز پالیٹکس اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے، سیاستدانوں کی وجہ سے. وہ ملک کا مورائل جو ہے وہ اس کو اب بلڈ کریں گے، اس کو ری بلڈ کریں گے. اسٹرینتھن فیڈریشن، ریموو انٹر پروونشل ڈس ہارمنی and restore national cohesion. And then revive economy and restore investors' confidence, ensure law and order and dispense speedy justice, depoliticize state institutions and devolution of power to the grassroots level. Ensure swift and across the board accountability. تو یہ 2 جو آخری پوائنٹ تھے ان پہ یہ انہوں نے اس پہ اپنے دور حکومت کے دوران بہت زیادہ کام کیا کہ انہوں نے ایک تو نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم دیا جس میں ڈیولیوشن آف پاور دی گئی، ڈیولیوشن پاور ٹو دا ڈسٹرکٹ لیول، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنایا تاکہ سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی جا سکے. تو انہوں نے یہ 7 نکاتی ایجنڈا دیا. اب ہم تھوڑا سا اوور ویو اگر لیں پولیٹیکل ہسٹری کا جو مشرف کے دور میں ہوئی، اس میں Supreme Court validated the October 1999 coup on May 12, 2000 and granted General Pervez Musharraf executive and legislative authority for 3 years. مشرف کے مارشل لاء کو بھی چیلنج کیا گیا
اور اسی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اور سپریم کورٹ نے 12 مئی 2000 کو فیصلہ دیا اور انہوں نے لا آف نیسیسٹی کے تحت مشرف صاحب کے مارشل لا کو ویلیڈیشن دے دی اور ساتھ ہی یہ ویلیڈیشن بھی دے دی کہ مشرف صاحب 3 سال تک حکومت کر سکتے ہیں، مارشل لا لگا سکتے ہیں اور 3 سال کے بعد انہیں ڈیموکریسی ریسٹور کرنی پڑے گی، اور اس طریقے سے مشرف صاحب کا مارشل لا ویلیڈیٹ بھی ہو گیا سپریم کورٹ سے اور ان کو 3 سال کا پیریڈ بھی مل گیا۔ President Musharraf introduced local government ordinance in 2000. Elections were held in 2001 and a new local government system was installed. جو مشرف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ڈیولیوشن پلان لائیں گے، اس ڈیولیوشن پلان کے لیے مشرف صاحب نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2000 کہتے ہیں۔ اس کے تحت انہوں نے پھر 2001 میں صوبوں میں الیکشن کروائے اور یہ لوکل گورنمنٹ انہوں نے انسٹال کر دیا۔ اس لوکل گورنمنٹ سسٹم نے انہوں نے ڈسٹرکٹس کو پاور ڈیوالو کر دی اور ڈسٹرکٹ کا ایک ہیڈ بنایا جس کا نام ڈسٹرکٹ ناظم تھا اور تمام ڈسٹرکٹ مشینری اس کے نیچے کام کرتی تھی اور بہت سے اختیارات جو تھے ناظم کے پاس تھے، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کا اختیار اس کے پاس تھا، ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی محکمے تھے ان کا سربراہ یہ ڈسٹرکٹ ناظم تھا، اور ڈپٹی کمشنر جو تھا اس کی پاورز جو میجسٹریٹ والی تھی وہ وڈرا کر لی اور وہ پاورز انہوں نے جوڈیشری کو واپس کر دی۔ تو اس طرح انہوں نے ڈسٹرکٹ کے اندر ایک نیا نظام نافذ کرنے کی کوشش کی انڈر دی لوکل گورنمنٹ سسٹم، جس کو انہوں نے ڈیولیوشن پلان کا نام دی۔ مشرف کے ڈیولیوشن پلان کے اوپر میں ایک الگ لیکچر بھی اس پہ اپلوڈ کروں گا جس میں پاکستان میں جتنے بھی لوکل گورنمنٹ سسٹمز آئے ہیں ان کا ایک کمپیریٹیو انالیسس کر کے آپ کو دوں گا۔ یہ ایک آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ مشرف کے دور میں جب اقتدار سنبھال لیا انہوں نے تو 2 مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز فارمڈ ARD اگینسٹ مشرف مارشل لا۔ سیاہ کے مارشل لا کے دوران پیپلز پارٹی نے اسٹرگل کی، انہوں نے MRD موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی بنائی۔ مشرف کے ڈکٹیٹرشپ کے اگینسٹ مسلم لیگ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے متحدہ جدوجہد کی اور انہوں نے الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی واز این الائنس آف دی 2 then largest political parties in Pakistan, the Pakistan People's Party and the Pakistan Muslim League, formed on 3 دسمبر 2000۔ تو دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے، مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے مارشل لا کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا اور انہوں نے ایک الائنس بنایا جس کو ARD کہا گیا۔ ARD stands for Alliance for Restoration of Democracy۔ یہ 2000 میں بنایا 3 دسمبر کو اور انہوں نے اس متحدہ پلیٹ فارم سے مارشل لا کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا۔ مشرف کے خلاف جو یہ آغاز کیا انہوں نے جدوجہد کا، اس کو کوئی نمایاں کامیابی نہیں ملی کیونکہ دونوں لیڈرشپ جو تھی پاکستان، دونوں پولیٹیکل پارٹی نے جو مشرف کے خلاف اتحاد کیا اور ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے جو انہوں نے کاوشیں کی اس کا کوئی خارخواہ نتیجہ نہیں نکلا کیونکہ دونوں مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ جو تھی وہ ایگزائل میں تھی اور ایگزائل میں بیٹھ کے وہ کوئی اتنی بڑی جدوجہد نہیں کر سکی اور ملک کے خلاف بھی، ملک کے اندر بھی مشرف کے خلاف کوئی کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل انریسٹ کریٹ کرنے میں یہ ناکام ہوئے۔ جون 2001 میں رفیق تارڑ صاحب کا جب ٹینیور پورا ہوا تو وہ ریٹائرمنٹ پہ چلے گئے اور اس کی جگہ پہ جنرل پرویز مشرف ایزیومڈ آفس آف دی پریزیڈنٹ۔ تو اس طرح مشرف صاحب جو تھے وہ ملک کے صدر بن گئے اور ساتھ ہی انہوں نے جو چیف ایگزیکٹو تھے کنٹری کے اس کا عہدہ بھی اپنے پاس رکھا۔ تو اس طرح مشرف صاحب جو ہے وہ تمام پاورز جو تھی وہ کنسنٹریٹ کر گئیں ان ون ہینڈ، پریزیڈنٹ کی پاورز بھی ان کے پاس آ گئیں اور چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کی پاورز بھی ان کے پاس آ گئیں۔ After 9/11/2001, Pervez Musharraf agreed to support the US anti-terrorist campaign on the pressure from US Secretary of State Colin Powell۔ 2001 میں جب 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا تو اس وقت پھر مشرف صاحب نے جو تھا وہ وار آن ٹیرر میں US کا الائی بننے کا فیصلہ کیا اور یہ ایک یو ٹرن تھا جو انہوں نے اپنی پریویس پالیسی سے لیا۔ اس سے پہلے پاکستان جو تھا وہ طالبان کے ساتھ افغانستان میں وار میں شریک تھا اور اس 9/11 کے انسیڈنٹ کے بعد امریکن پریشر پہ پرویز مشرف نے پاکستان کا جو الائنس تھا طالبان کے ساتھ اس کو ختم کیا اور وار آن ٹیرر پہ US الائی بن گیا اور اس میں نیٹو الائی بن گیا اور یہ نان ممبر الائی کا درجہ اس کو مل گیا اور انہوں نے پھر طالبان کے خلاف US سے مل کے اور نیٹو فورسز سے مل کے کارروائی کا آغاز افغانستان میں کیا اور اس کے بھی جو مثبت اثرات تھے وہ پاکستان پہ آئے
اور پاکستان میں ٹیررزم تھا، اور جو طالبان کے اٹیک تھے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور عام لوگوں کے اوپر بھی بہت زیادہ اس میں تیزی آ گئی۔ مشرف صاحب نے لیجٹیمیسی لینے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جو ان کے پیش رو ضیاء الحق صاحب نے اختیار کیا تھا۔ آن 30th April 2002 مشرف held a referendum to legitimate his rule and became president of Pakistan۔ مشرف صاحب نے بھی 2002 میں ریفرینڈم کرایا اور اس ریفرینڈم کے نتیجے میں وہ پاکستان کے صدر بن گئے۔ وہ پہلے ہی انہوں نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا تھا، لیکن انہوں نے ریفرینڈم کروا کر لیجٹیمیسی لینے کی کوشش کی۔ جنرل مشرف issued the legal framework order on August 24, 2002 and subsequently elections were held in the country on October 10, 2002۔ کیونکہ آئین جو تھا وہ سسپینڈ کیا ہوا تھا، اس لیے مشرف صاحب نے لیگل فریم ورک آرڈر 2002 جاری کیا اور اس کے تحت انہوں نے پھر ملک میں الیکشن کروائے، جو اکتوبر 10، 2002 میں ملک کے اندر الیکشن ہوئے۔ چونکہ سپریم کورٹ نے ان کو ویلیڈیشن 3 سال کی دی تھی کہ 3 سال کے اندر الیکشن کرائیں، تو انہوں نے وہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر 10، 2002 کو کرا کے 3 سال کی میعاد کے اندر انہوں نے یہ الیکشن کرا دیے۔ اس الیکشن کے نتیجے میں پی ایم ایل کیو جو کنگز پارٹی تھی، جو مشرف صاحب نے کارو آؤٹ کی تھی فرام پی ایم ایل این، اس نے زیادہ سیٹیں جیت لیں اور اس لیے پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ بن گئی اور میر ظفر اللہ خان جمالی واز سورن ان ایز دا پرائم منسٹر، اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیاستدان ظفر اللہ جمالی جو تھے وہ ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ تو اس طرح مشرف صاحب نے بھی اسی طریقے سے ڈیموکریسی ریسٹور کی جس طریقے سے ضیاء صاحب نے کی تھی۔ میر ظفر اللہ جمالی 2 سال تک ملک کے وزیر اعظم رہے اور پھر ان کے اختلافات ہو گئے مشرف صاحب کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں ان کو استعفیٰ دینا پڑا اور یہ جون 2024 میں یہ اسٹیپ ڈاؤن کر گئے۔ اس کے بعد چودھری شجاعت حسین جو تھے وہ انٹرم پرائم منسٹر کے طور پر انہوں نے حلف لیا، لیکن سبسیکوینٹلی شوکت عزیز جو تھے وہ پرائم منسٹر بن گئے۔ شوکت عزیز پاکستان کی پالیٹکس میں نان اینٹی تھے اور یہ ایک ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی گئی جس کو شوکت عزیز صاحب کو جن کا سربراہ بنایا گیا۔ تو اس میں جب شجاعت حسین وزیر اعظم تھے یا جب شوکت عزیز پرائم منسٹر بنے، تو اس وقت پنجاب میں جو تھے الیکشن کے نتیجے میں چودھری پرویز الہی صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر پنجاب بنے۔ تو اس طرح جو کنگز پارٹی تھی، جو ضیاء صاحب نے بھی اس طرح اپنی ایک پارٹی بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے اپنے مرضی کے سیاستدانوں کو پروموٹ کر کے حکومت دی، اسی طرح مشرف صاحب نے بھی کنگز پارٹی بنائی اور اپنے ہینڈ پکڈ پولیٹیشنز جو تھے ان کو الیکشن میں جتوا کے ان کو انہوں نے حکومت بنا کے اور ان کے ذریعے پھر ایڈمنسٹریشن چلانے کی کوشش کی۔ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے اے آر ڈی بنائی تھی، انہوں نے پھر 2006 میں لنڈن میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا۔ دس واز اگینسٹ دی پرویز مشرف گورنمنٹ، اور جس میں انہوں نے یہ عہد کیا کہ وہ پاکستان میں کمپلیٹ ڈیموکریسی کے ریسٹور کرنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کریں گے، اور یہ نواز شریف اور بینظیر بھٹو نے یہ مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا جو 2006 میں لنڈن میں سائن ہوا۔ اسی سال 2006 میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے بلوچستان میں جس میں اکبر بھگتی جو ہے وہ 26 اگست 2006 کو ان کو وہاں پہ ہلاک کیا جاتا ہے یا شہید کیا جاتا ہے۔ اور اکبر بھگتی ویٹرن پولیٹیشنز تھے اور ان کی بہت زیادہ روٹس تھیں بلوچستان کے اندر اور بہت زیادہ ان کی پولیٹیکل سروسز تھی فار دی کاز آف دیٹ پروونس، اور ان کی اسیسینیشن، اکبر بھگتی کی اسیسینیشن جو تھی، اس سے بلوچستان کے لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت زیادہ خراب ہونی شروع ہو گئی، اور وہاں پہ جو آلریڈی بلوچ لیڈرشپ کے جو اعتراضات تھے، تحفظات تھے، تو ان کو تقویت ملی اور انہوں نے پھر مسلسل ایک جدوجہد کی، عام اسٹرگل کرنی شروع کر دی اگینسٹ دی مشرف گورنمنٹ۔ تو اس سے بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن جو تھی اس کو کافی خراب ہوئی اور بہت سی مشکلات لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کا سامنا کرنا پڑا۔ تھوڑا سا میں آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بارے میں بتا دوں۔ دی چارٹر آف ڈیموکریسی واز سائنڈ بائی نواز شریف آف پاکستان مسلم لیگ and Benazir Bhutto of Pakistan People's Party on 14th May 2006 in London. The document signaled an alliance between the two significant political parties of Pakistan
outlined step to end the military rule established by 1999 Pakistani coup d'etat led by General Pervez Musharraf and restore civilian democratic rule. تو بیسیکلی یہ چارٹ آف ڈیموکریسی ملک کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان تھا جو اس وقت ایکسائل میں تھے دونوں لیڈرشپ، بھٹو بھی اور پیپل اور نواز شریف صاحب بھی. تو ان کی یہ ایک کوشش تھی کہ وہ مشترکہ کوشش کریں گے پاکستان میں ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے کی. مشرف کے دور میں ایک اور جو بڑا کرائسس ڈیولپ ہوا، دیٹ واز دی جوڈیشل کرائسس. پریزیڈنٹ مشرف ڈسمسڈ چیف جسٹس آف پاکستان، افتخار چودھری کو انہوں نے ڈسمس کر دیا in March 2007 in a bid to dominate judiciary. However, he was restored as Chief Justice of Pakistan in July 2007 on public pressure and rallies by PMLN. تو یہ ایک uncalled for کرائسس تھے اور مشرف صاحب جو تھے وہ جوڈیشری کو اپنا تابع کرنا چاہ رہے تھے اور افتخار چودھری جو تھے ان کا ٹلٹ جو تھا وہ PMLN کی طرف تھا اور یہ اینٹی گورنمنٹ ڈیسیجنز دیتے تھے. تو اس لیے ان کو سیک کیا گیا اور ان کی جگہ ڈوگر صاحب کو لگا دیا گیا جن کا تعلق سندھ سے تھا. لیکن یہ کرائسس بہت بڑے ڈیولپ ہو گئے. جوڈیشری میں وکلاء نے بہت زیادہ لمبی تحریک چلائی فار ریسٹوریشن آف جوڈیشری اور اس کا بھرپور ساتھ دیا PMLN نے. تو اس طرح مجبور ہو کے پھر گورنمنٹ کو جولائی 2007 میں وہ جو افتخار چودھری کو انہوں نے ڈسمس کیا تھا اس کو پھر آرڈر کو وڈرا کرنا پڑا. 2007 میں بینظیر صاحبہ واپس آئیں اور کراچی ایئرپورٹ پہ اتریں اور 8 سالہ جلا وطنی ختم کر کے یہ واپس آئی تھیں. لیکن جیسے ہی یہ کراچی ایئرپورٹ پہ اتریں تو وہاں پہ ان کی لائف پہ ایک اٹیمپٹ ہوتی ہے اسیسینیشن کی اور وہ اس میں بچ جاتی ہیں. لیکن جو لوگ ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ بہت بڑی تعداد میں ان لوگوں کی وہاں پہ ڈیتھ ہوتی ہے. تو یہ ایک سگنل تھا فار بینظیر بھٹو کہ ان کے لیے سیاست کرنا پاکستان میں اتنا آسان نہیں ہے. لیکن شی واز ڈٹرمنڈ کہ انہوں نے آ کے الیکشن میں حصہ لینا ہے کیونکہ الیکشن اکتوبر میں اناؤنس ہو چکے تھے اور وہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے آ رہی تھی. لیکن ایک سیکنڈ اٹیمپٹ ان کے اوپر ہوتی ہے راول پنڈی میں 27 دسمبر 2007 کو جس میں محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ شہید ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ٹریجک انسیڈنٹ تھا مشرف کے دور میں. ایک اکبر بھوٹی والا انسیڈنٹ بہت ٹریجک تھا جس میں اکبر بگٹی جیسے اعلیٰ پائے کے سیاستدان جو تھے ان کی اسیسینیشن کی گئی اور دوسرا بینظیر بھٹو جو 2 مرتبہ اس ملک کی وزیر اعظم رہ چکی تھیں ان کے اوپر ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ان کو شہید کیا جاتا ہے. تو یہ 2 انسیڈنٹس جو تھے پولیٹیشنز کے اگینسٹ یہ بہت گمبھیر تھے اور الٹیمیٹلی یہی 2 انسیڈنٹ جو تھے وہ مشرف کے سوال کا باعث بھی بنے. جب حالات خراب ہوئے تو پرویز مشرف imposed emergency in November 2007. Most of the senior judges of the Supreme Court were ousted. November 16, after completion of 5 years, National Assembly was dissolved in November 2007 and caretaker government of Musharraf or Mian Mohammad Somro took over. 16 نومبر کو حکومت کی مدت پوری ہوئی، 5 سال پورے ہوئے تو حکومت جو نیشنل اسمبلی تھی وہ ڈیزالو ہو گئی اور اس میں پھر میاں محمد سومرو کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیا گیا. جب یہ عام انتخابات کا قریب آ گئے تو نواز شریف آلسو ریٹرن ٹو پاکستان ان نومبر 2007 آفٹر 7 years of forced exile. تو نواز شریف صاحب بھی ملک کے اندر آ گئے. اس طریقے سے مشرف کے جو کنگز پارٹی تھی اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ وہ ان دونوں پولیٹیکل پارٹی کا سیاسی مقابلہ کر سکیں. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو ڈیتھ ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا اس وقت، نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بلکہ پاکستانی سیاست کے لیے کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ اس طریقے سے اسیسینیٹ ہو جائے. تو اس سے ملک کے اندر بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوئے لوگ، ملکی حالات بہت خراب ہوئے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو تھی وہ ڈیولپ ہو گئی. اس کی وجہ سے الیکشن کچھ عرصہ کے لیے ملتوی کیے گئے اور سبسیکوینٹلی پھر یہ فیبروری 2008 کے اندر یہ الیکشن کرائے گئے. 18 فیبروری 2008 کو الیکشن کروائے گئے
اور چونکہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن ہوئی تھی تو لوگوں کا ایک سمپتھی ووٹ جو تھا وہ پیپلز پارٹی کی طرف سوئنگ کر گیا، تو اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی 128 سیٹیں جو تھیں وہ جیت لیں۔ پاکستان مسلم لیگ این کو 91 سیٹیں ملی۔ پی ایم ایل کیو جو اس وقت کنگز پارٹی تھی اور چودھری شجاعت جس کو لیڈ کر رہے تھے اس کو صرف 54 سیٹیں ملی۔ اے این پی نے 13 سیٹیں حاصل کی۔ اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو 2008 میں ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں وہ سنگل لارجسٹ پارٹی قومی اسمبلی میں بن گئی، اور اس وجہ سے پھر یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے وہ ملک کے وزیر اعظم بن گئے اور پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی۔ اب سچویشن یہ تھی کہ پرویز مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے، اور پورا زور لگایا جا رہا تھا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں۔ پرویز مشرف پہ بہت زیادہ پریشر تھا کہ وہ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں، کیونکہ اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، لیکن وہ صدر بھی تھے، تو اس کے بعد انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ چھوڑ دیا تھا، صرف صدارت ان کے پاس رہ گئی تھی۔ جب پروونشل الیکشن ہو گئے، قومی اسمبلی کے الیکشن ہو گئے، تو اس میں مشرف کی پارٹی جو تھی وہ کسی صوبے میں حکومت نہیں بنا سکی، کیو لیگ، اور اس میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو تھی ان کے پاس صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی اکثریت ہو گئی، تو یہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ پرویز مشرف کے خلاف امپیچمنٹ کی کارروائی کر سکیں۔ تو انہوں نے پرویز مشرف کو امپیچمنٹ کرنے کے لیے ایک طرح کا انہوں نے الارم دیا یا سگنل دیا کہ وہ پرویز مشرف کے خلاف امپیچمنٹ کی کارروائی کرنے والے ہیں، تو پرویز مشرف نے فیصلہ کیا سٹیپ ڈاؤن ہونے کا، اور انہوں نے صدارت بھی چھوڑ دی، اور میاں محمد سومرو جو تھا اس کو انہوں نے ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا دیا۔ تو اس طریقے سے صدر صاحب جو تھے انہوں نے پرویز مشرف نے استعفیٰ دے دیا۔ پریزیڈینشل الیکشن ہوئے 6 سپٹمبر 2008 کو، اور تو آصف زرداری صاحب جو تھے انہوں نے 481 ووٹ لیے اور وہ پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے۔ تو ان کے صدر منتخب ہوتے ہی اب زرداری صاحب صدر بن گئے ملک کے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے وہ اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ تو اس طریقے سے مشرف کی ڈکٹیٹرشپ جو 1999 میں قائم ہوئی وہ 2008 میں مشرف کی مارشل لا ختم ہو گئی، تو دیٹ اینڈڈ دی مشرف's مارشل لا۔ تو یہ میجر ایونٹ تھے جو 1999 سے لے کے 2008 تک ہوئے۔ اب ان ایونٹس کا ہم تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں۔ کریٹیکل اپریزل اس کی جو ٹینیور کی تھی، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ تھی مشرف کی، اور اس نے لیجیٹیمیسی لینے کے لیے ریفرینڈم کرایا اور لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے ضیاء الحق صاحب نے لیجیٹیمیسی لینے کے لیے ریفرینڈم کرایا تھا اور لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا تھا۔ تو مشرف صاحب نے انہی کی پالیسی اپناتے ہوئے اور انہی کی لائن فالو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے لیے لیجیٹیمیسی لینے کی کوشش۔ پھر انہوں نے جوڈیشری کا انڈرمائن کیا، جسٹس افتخار چودھری جو تھا اس کو انہوں نے سیک کر دیا، اور اس کے بعد پھر ایمرجنسی امپوز کر دی، تو جوڈیشری کے ساتھ ان کا پھڈا چلتا رہا۔ پھر انہوں نے سیاستدانوں کی پرسیکیوشن آف دی پولیٹیشین، انہوں نے بینظیر بھٹو کی ہلاکت اس دور میں ہوئی، نواب اکبر بگٹی صاحب کی اسیسینیشن اس دور میں ہوئی، انہوں نے فورس ایکسائل کیا، میاں نواز شریف کو ایکسائل کیا، اور پی ایم ایل این کے اوپر انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، اپنی کنگز پارٹی بنائی انہوں نے۔ تو جتنی بھی ڈکٹیٹرشپ کی جو تھی اپنائی تھی ان کے پیشرو نے، وہ ضیاء صاحب ہوں یا وہ ایوب خان صاحب ہوں، جتنے بھی ان کے پیشرو تھے، وہ ایوب خان ہوں یا وہ ضیاء الحق ہوں، تو انہوں نے ان کی لائن ہی، ان کی پالیسی ہی اپناتے ہوئے سیاستدانوں کو انہوں نے پرسیکیوٹ کیا۔ پھر انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کا وعدہ کیا تھا، تو انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنایا، اس اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے نتیجے میں انہوں نے جو پرسیکیوٹ کیا ایکٹیوسٹ، وہ پاکستان مسلم لیگ کے جو نون کے ایکٹیوسٹ تھے ان کو انہوں نے پرسیکیوٹ کیا۔ اسٹیبلشڈ کنگز پارٹی میں پہلے بتا چکا ہوں، انہوں نے پی ایم ایل کیو کارو آؤٹ کی فرام پی ایم ایل این، اور پی ایم ایل کیو جو تھی وہ چودھری شجاعت کی، اور چودھری شجاعت وزیر اعظم بھی بنے، اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی چیف منسٹر پنجاب بنے۔ تو انہوں نے مسلم لیگ میں سے ایک کنگز پارٹی کارو آؤٹ کر کے
تو ان کو اقتدار کیا. تو اسی طریقے سے باقی جتنے بھی دونوں ہمارے ڈکٹیٹرز تھے ایوب اور ضیاء, انہوں نے بھی اسی طریقے سے کنگز پارٹیز بنائی تھیں اور انہوں کو اقتدار کیا تھا. پھر یو ایس وار آن ٹیرر, اس میں جو 9/11 کا انسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں لائک پریویس ڈکٹیٹرز ہی پروٹیکٹڈ یو ایس انٹرسٹ ڈیورنگ وار آن ٹیرر بائی سائڈنگ دی یو ایس اینڈ نیٹو فورسز which brought a new wave of terror in Pakistan after 9/11. جب بھی ڈکٹیٹر کوئی پاکستان میں آیا انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ایک جواز کریٹ کیا اپنی پریزنس کا, اور وہ جواز انڈر دی امبریلا آف یو ایس کریٹ کیا. ضیاء صاحب نے افغانستان وار کو یوز کیا ٹو پرولونگ ہز رول, اور اسی طریقے سے مشرف جو تھے انہوں نے ایک اپرچونٹی ملی ان کو یو ایس وار آن ٹیرر, اور وہ اس امبریلا کے نیچے چلے گئے اور انہوں نے پھر اس کو یوز کیا ٹو پرولونگ ہز رول ان پاکستان. تو اس میں یہ وار آن ٹیرر پہ پاکستان نے یو ایس کا اور نیٹو الائی بن گئے, لیکن اس میں پاکستان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ان دی شیپ آف ٹیررزم, ان دی شیپ آف لا اینڈ آرڈر سچویشن, اور خاص طور پہ یہ ایریاز ہمارے جو کے پی کے ہیں اور اس وقت فاٹا کے ایریاز تھے, اور دین جو اس کا بلوچستان کا ایریا ہے جو پشتو سپیکنگ ہے, اور اس میں پھر وار آن ٹیرر میں انٹرنل جو سچویشن ڈیولپ ہوئی اور ہمارے ریلیجیس آؤٹ فٹس کے خلاف جو آپریشن شروع ہوئے اور آرمی کو اس میں استعمال کیا گیا, تو اس سے بہت زیادہ دونوں طرف سے بلڈ شیڈ ہوا. پاکستان آرمی کے افسران بھی بہت شہید ہوئے, اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں کے خلاف آپریشن شروع ہوا اور وہ بھی اس میں کافی حد تک جانی نقصان ہوا, اور جو کولیٹرل ڈیمیج تھا اس وار آن ٹیرر میں وہ بھی انتہا کا تھا. تو تینوں طریقوں سے پاکستان کو لاس ہوا, اکانومی کا بھی لاس ہوا, ہیومن لاس ہوا, انفراسٹرکچر لاس ہوا. تو وار آن ٹیرر جو مشرف کے دور میں ہم نے یو ایس کے الائی بنے, اس سے پاکستان کو کافی زیادہ نقصان اور ہزیمت کا سامنا کرنا. مشرف کے دور میں اور ماشاء اللہ میں گراس وائلیشن آف ہیومن رائٹس بھی ہوئیں, اور یہ گراس وائلیشن آف ہیومن رائٹس جو تھی کے پی کے میں اور بلوچستان میں ہوئی, جس کو ہم عرف عام میں یہ مسنگ پرسنس کیسز کی بات کر سکتے ہیں, یا جو انوسینٹ پیپل جو ہیں ان کی جو جانیں اس میں وار آن ٹیرر میں گئی, تو اس کی ہم بات کر سکتے ہیں. جو ڈرون اٹیکس پاکستان کے اندر ہوتے رہے, جو مدارس کے اندر اوپر ڈرون اٹیکس ہوتے رہے, تو یہ پاکستان کی سوورینٹی کے ایشوز بھی بہت زیادہ رائز ہوئے اس عرصے میں, اور گراس وائلیشن آف ہیومن رائٹس بھی. پھر ایک اور ٹریجڈی اس میں جو ہے ورتھ مینشننگ ہے, دیٹ از دی لال مسجد ٹریجڈی, جس نے پاکستان کی انٹرنل لا اینڈ آرڈر سچویشن میں اور جو ٹیررزم کے ڈائنامکس تھے ان کو آل ٹوگیدر چینج کر دیا. لال مسجد ٹریجڈی جو تھی یہ 3 جولائی 2007 کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز سیزڈ مسجد پریسیکٹ, یہ اسلام آباد کے ہارٹ میں ایک مسجد ہے لال مسجد, تو اس پہ گھراؤ کر لیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, اور وہاں پہ پھر فائٹنگ کنٹینیوڈ لیونگ 9 پیپل ڈیڈ اینڈ اپروکسیمیٹلی 150 انجرڈ. یہ بہت دنوں تک یہ مسجد کے اوپر جو تھا سیج چلتا رہا, اور اس میں پھر الٹیمیٹلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو مسجد تھی اس کو کیپچر کر لیا, اور اس میں کلنگز بھی ہوئیں اور اس میں انجریز بھی ہوئیں, اور ایک اسلام آباد جو تھا وہ سٹینڈ سل رہا بہت دنوں تک اس آپریشن کی وجہ سے. اس آپریشن کے فال آؤٹ میں پھر جو ریلیجس مدارس تھے یا طالبان تھے انہوں نے آرمی کی جو انسٹالیشنز تھی اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا, اور ایک نئی ویو ٹیررزم کی پاکستان کے اندر آ گئی. ایک اور انسیڈنٹ تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز آلسو این انکالڈ فار انسیڈنٹ, دیٹ واز کراچی میسکر. میسکر یہ تھا کہ known as the Black Saturday riots were a series of violent clashes between the rival political activists in Karachi. ایک طرف ایم کیو ایم تھی جو سپورٹ کر رہی تھی مشرف کو, اور دوسری طرف افتخار چودھری جو چیف جسٹس تھے, انہوں نے وزٹ کیا کرنے کا اعلان کیا کہ وہ کراچی وزٹ کریں گے. گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی وہ کراچی جائیں, تو گورنمنٹ کی جو بیکڈ پولیٹیکل پارٹیز تھیں اور گورنمنٹ کے اپوزٹ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں, بیسیکلی ان کے اندر یہ کلیش ہوا, اور اس کلیش میں 58 لوگ جو تھے ان کی کلنگز ہوئی. دی انریسٹ بگین ایز دی سسپینڈڈ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری arrived at the Jinnah International Airport on May 12, 2007. یہ وہ کراچی کی کلنگ تھی جس میں شام کو پھر اسلام آباد میں پرویز مشرف صاحب نے ایک بہت بڑا جشن بھی منایا تھا. تو تیسری بڑی وجہ اس کے اقتدار جانے کی یہ والا کراچی کا جو حالات تھے
جو 12 مئی 2007 کو بنے، یہ بھی ذمہ دار تھے مشرف کے اقتدار میں، جو لاسٹ نیل ان دا کافن والی بات ہے۔ مشرف صاحب نے بھی اسی طریقے سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جس طرح ضیاء نے کی تھی، انہوں نے 8ویں ترمیم کی تھی اور اختیار سارے اپنے پاس لے لیے تھے۔ اسی طرح انہوں نے 17 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تھی اور انہوں نے بھی اختیارات اپنے پاس لے لیے تھے، اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے 58(2)B کا اختیار اور باقی تمام اختیارات جو ضیاء صاحب نے اپنے پاس لیے تھے 8ویں ترمیم میں، انہوں نے وہی اختیارات 17ویں ترمیم میں اپنے پاس لے لیے۔ تو ڈکٹیٹر جو تھے پاکستان کے، انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایبسولوٹ اتھارٹی اور ایبسولوٹ پاور ایکوائر کر لیں تو اس کے ذریعے پھر حکومت کریں۔ تو اس میں مشرف صاحب نے بھی یہی کیا، ضیاء صاحب نے بھی یہی کیا، اور اس سے پہلے ایوب خان صاحب نے بھی یہی کیا۔ مشرف صاحب نے جو اچھے کام کیے ان میں ایک بڑا کام یہ تھا کہ سیپریشن آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو، انہوں نے جوڈیشری کو ایگزیکٹو سے الگ کر دیا۔ پہلے جو سسٹم تھا پولیس ایکٹ کا یا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا سسٹم تھا، اس میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو تھا وہ ڈپٹی کمشنر بھی ہوتا تھا، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی ہوتا تھا، اس کے پاس ایگزیکٹو پاورز بھی ہوتی تھیں، اس کے پاس جوڈیشل پاورز بھی ہوتی تھیں۔ اسی طرح ریونیو کے جتنے افسران تھے ان کے پاس ایگزیکٹو پاورز بھی ہوتی تھی، جوڈیشل پاورز بھی ہوتی تھی۔ تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں یہ دیا ہوا ہے کہ یہ سیپریٹ ہو جائے گی جوڈیشل پاورز اور ایگزیکٹو پاور۔ تو مشرف صاحب نے جب ڈیولیوشن پلان لائے تو اس میں انہوں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کی وہ تمام جوڈیشل پاورز جو تھی وہ وڈرا کر لی، اور یہ وڈرا کر کے انہوں نے کچھ پاور جو تھی وہ انہوں نے جوڈیشری کو دے دی، اور کچھ پاورز انہوں نے جو تھی وہ باقی ڈپارٹمنٹ میں ڈسٹریبیوٹ کر دی۔ تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی جو اتھارٹی تھی یا اس کا ڈیزگنیشن تھا، یہ ڈسٹرکٹس میں ختم کر دیا، اس کو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کے طور پر انہوں نے ایک نیا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کے نام پہ انہوں نے ایک نیا ڈیزگنیشن بنایا اور اس پہ افسران لگا دیے، اور ڈسٹرکٹ جتنے بھی تھے ان کو انہوں نے ایک الیکٹڈ لیڈرشپ کے نیچے ڈسٹرکٹ ناظم کے پیچھے رکھ دیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے پہلی بار پاکستان میں یہ ایکسپیریمنٹ ہوا کہ جوڈیشری جو تھی وہ انہوں نے ایگزیکٹو سے سیپریٹ کر دی، اور یہ اب تک چل رہی ہے۔ جوڈیشری جو تھی وہ ان کو پاور ساری واپس چلی گئی۔ اس طرح انہوں نے ڈیولیوشن پلان جاری کیا۔ اس پلان کے تحت ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے الیکشنز ہوئے، انٹروڈیوسڈ نیو لوکل گورنمنٹ سسٹم، انٹروڈیوس کانسیپٹ آف ڈسٹرکٹ گورنمنٹ انڈر دی پولیٹیکلی الیکٹڈ ڈسٹرکٹ ناظم۔ یہ ڈسٹرکٹ ناظم ضلع کے اندر لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار تھے، یہ پولیس ہائی ہینڈڈنیس ان کے کنٹرول میں تھی، پولیس کمپلیٹ اتھارٹی بنائی گئی وہ ان کے کنٹرول میں تھی، اور اسی طریقے سے جو ڈپارٹمنٹ تھے، ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ تھے، وہ ڈسٹرکٹ ناظم کے نیچے تھے، ڈی سی او صاحب جو تھے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی خاطر وہ ان کے نیچے تھے۔ تو ڈسٹرکٹ ناظم کو بڑی وائڈ پاورز دی گئیں، اور اس طریقے سے انہوں نے پاور ایوالو کرنے کی کوشش کی ٹو دا گراس روٹ لیول، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ گراس روٹ لیول تک پاور ایوالو کریں گے۔ تو اس سسٹم کو کسی حد تک وہ نافذ کرنے میں کامیاب رہے، اور یہ سسٹم اس وقت تک نافذ رہا جب تک مشرف صاحب حکومت میں تھے۔ جب مشرف صاحب کی حکومت ختم ہوئی اور دوبارہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو پھر یہ ڈیولیوشن پلان بھی پیک کر دیا گیا، اور گورنمنٹ جو تھی وہ ریورٹ بیک کر گئی ٹو دا اولڈ سسٹم، لیکن اس میں جوڈیشری جو تھی وہ ایگزیکٹو سے سیپریٹ ہی رہی۔ وہ پاورز جو تھی وہ ضلعی افسروں کو نہیں ملے، لیکن باقی جو پاورز تھی ان کی وہ ریسٹور کر کے نیا سسٹم جو تھا وہ نافذ کر دیا گیا، اور مشرف کا ڈیولیوشن پلان پیک کر دیا گیا۔ مشرف صاحب نے پولیس ریفارمز بھی کی، انہوں نے پولیس آرڈر انٹروڈیوس کیا، پرانا جو پولیس ایکٹ تھا 1861 والا اس کو تبدیل کر دیا۔ پولیس کے محکمے میں انہوں نے جو ریفارمز کی اس کے بارے میں ایک الگ لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا کہ انہوں نے ڈیزگنیشن چینج کر دیے، پولیس کو فنکشنل بیسس پہ انہوں نے مینیج کیا، اور پولیس کمپلینٹ اتھارٹی بنا دی، پولیس مینجمنٹ بورڈز بنا دیے، پبلک سیفٹی کمیشنز بنا دیے، پولیس کے خلاف کمپلینٹ کے لیے اتھارٹیز بنا دی۔ تو کافی زیادہ پولیس ریفارمز انہوں نے انٹروڈیوس کی، لیکن انفارچونیٹلی جیسے ہی مشرف صاحب کی گورنمنٹ ہوئی تو سندھ نے گئی، جیسے ہی مشرف صاحب کی گورنمنٹ گئی تو سندھ نے اور بلوچستان نے ریورٹ بیک کر دیا، انہوں نے پولیس آرڈر ختم کر دیا اور پولیس ایکٹ 1861 اڈاپٹ کر دیا۔ کے پی کے نے اپنا پولیس آرڈر بنا دیا، پنجاب نے اپنا پولیس آرڈر بنا دیا۔ تو اس طرح سسٹم کو کافی حد تک انہوں نے ڈائلیوٹ کر دیا، اور پولیس ریفارمز کو بھی کافی حد تک ڈائلیوٹ کر دیا۔
مشرف صاحب کا ایک اور بھی سلوگن تھا، دیٹ واز انلائٹنڈ ماڈریشن. انٹائلنٹ ماڈریشن واز کہ وہ کلچرل پالیسیز کو اس طریقے سے رکھا جائے کہ لوگوں کو اور میڈیا کو آزاد کیا جائے. His cultural policies liberalized Pakistan's media and he issued many television licenses to the private sector to open television center and media houses. تو ایک تو انہوں نے اوپننس دکھائی کہ بہت سے ٹی وی چینلز نئے آ گئے اس دور کے اندر، میڈیا ہاؤسز نئے آ گئے. دوسرا انہوں نے کلچرلی پاکستان کو بہت زیادہ لیوریج دینے کی کوشش کی. ٹیلی ویژن ڈراماز، فلم انڈسٹری، تھیٹر، میوزک اینڈ لٹریچر ایکٹیویٹیز were personally encouraged by the مشرف دور. ہم دیکھتے ہیں کہ مشرف کے دور میں یہ ٹی وی ڈراماز اور فلم انڈسٹری، تھیٹر اور میوزک، اس میں پاکستان کو کافی زیادہ جو ہے وہ اجاگر کیا گیا. پاکستان کا سافٹ ایمیج اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی اور اس سافٹ ایمیج کو مشرف کے دور میں یوز کیا گیا ریڈیکلائزیشن کے اگینسٹ اور ایکسٹریمزم کے اگینسٹ، اور جو ہولڈ ہے ریلیجس پارٹیز کا on people, particularly on low literacy segment of the society. تو اس کو ایلیوڈ کرنے کے لیے مشرف نے یہ enlightened moderation یوز کی. On religious front, Musharraf faced fierce opposition from the ultra-conservative alliance, the MMA متحدہ مجلس عمل. متحدہ مجلس عمل ریلیجس پارٹیز کا ایک الائنس تھا. تو اس مشرف دور میں جو اس کی enlightened moderation تھی تو ریلیجس فرنٹ نے اس کو بہت زیادہ اپوزیشن کا شکار کیا. جو کلچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی تھرو دی انلائٹنڈ ماڈریشن، ایم ایم اے نے اس کو بہت کرٹیسائز کیا. نہ صرف کرٹیسائز کیا بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جو خواتین این جی اوز میں شامل ہوتی تھی یا این جی اوز براہ راست بہت زیادہ کرٹیسزم کا شکار ہوئی، اور یہ ریلیجس ایلیمنٹس نے ان خواتین کو اور جو ان خواتین میں جو این جی اوز کام کر رہی تھی فار دی ویلفیئر آف دی ویمن فوکس، ان کو بہت زیادہ کرٹیسزم کا نشانہ بنایا. تو اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورتیں اپنے حقوق کے لیے زیادہ سرگرم رہ گئیں انڈر دی انلائٹنڈ ماڈریشن، اور اسی طریقے سے جو ہمارا ریلیجس گروپ ہے وہ بہت زیادہ ووکل ہو گیا اگینسٹ دی ویمن. تو ایک اور ڈیبیٹ جو تھی وہ ملک کے اندر اس عرصے میں شروع ہو گئی، دیٹ واز بٹوین دی ویمن رائٹس and the religious elements. On social issues, his presidency promoted the social liberalism under the enlightened moderation program. تو جو سوشل ایشوز تھے اس کے اندر بھی مشرف صاحب نے سوشل لبرلزم دکھانی شروع کر دی. Enlightened moderation is a term coined by the former Pakistani president Pervez Musharraf. It applies to practicing a moderate Islam as opposed to the interpretation of fundamentalist Islam. تو بیسیکلی مشرف جو تھا وہ اسلام کا ماڈریٹ اسلام کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جو فنڈامنٹلسٹ کا انٹرپریٹیشن ہے وہ اسلام، اس سے ہٹ کے وہ ایک ماڈریٹ جو انٹرپریٹیشن تھی اسلام کی وہ لانا چاہ رہے تھے. اور اس کا اعلان انہوں نے جو 2002 کا OIC سمٹ تھا ملائیشیا میں، اس میں انہوں نے مشرف نے اپنی انلائٹنڈ ماڈریشن کو انویل کیا تھا. تو مشرف اس ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے کہ اسلام کی جو ماڈرن انٹرپریٹیشن ہے یا ماڈریٹ انٹرپریٹیشن ہے اس کو پاکستان میں لاگو کیا جائے، اور جو فنڈامنٹلسٹ کی انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی اس کے مقابلے میں ماڈریٹ اسلام کو نافذ کیا جائے. مشرف صاحب کی فورن پالیسی جو تھی اس کے پاس، مشرف صاحب کے پاس کوئی اتنے زیادہ چوائس نہیں تھے فورن پالیسی میں. مشرف فیسڈ سم ٹف چوائسز ان دا ویک آف میجر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ شفٹس ود ان دی ساؤتھ ایشیا ریجن 9/11. تو 9/11 میں ان کو تھریٹ کیا گیا باقاعدہ یو ایس کی طرف سے، آئدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. تو اس میں کولن پاول کے فون کے بعد مشرف صاحب کے پاس اتنے زیادہ آپشن نہیں تھے کہ وہ ان کو انکار کر سکیں، تو انہوں نے یو ایس وار میں ان کے الائی بننے کا فیصلہ کیا. His staying power depends upon a close alliance with the United States in the war of terror. He couldn't afford to abandon his support for freedom fighters in Kashmir without risking his political credibility at home. تو ان کے نزدیک دو جو تھے وہ مسائل تھے. ایک تو طالبان ایک طرف تھے جس میں یو ایس پریشر آ رہا تھا ان کے اوپر، تو اس میں انہوں نے یو ایس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا.
دوسری طرف اس کی کشمیر پالیسی تھی جس کو کسی صورت میں پاکستان کا کوئی بھی لیڈر فورگو نہیں کر سکتا، تو انہوں نے کشمیر میں وہی پالیسی اپنی رکھی جو اس سے پہلی گورنمنٹس نے تھی کہ فریڈم فائٹر جو کشمیر میں ہیں ان کو کس طریقے سے سپورٹ کرنا ہے۔ مشرف tried to steer a more independent foreign policy predicated on strengthening ties with other major powers, especially China, refusing to surrender influence in Afghanistan۔ تو ایک تو چائنا کے ساتھ وہ ایک این آلٹرنیٹ جو سپر پاور سمجھے جاتی تھی اس کے ساتھ پالیسی انہوں نے اچھی رکھنے کی کوشش کی۔ دوسرا، وار آن ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ ضرور دیا افغانستان کے اندر، لیکن انہوں نے اپنے جو پاور بیس تھا افغانستان کے اندر اس کو بھی سرنڈر نہیں کیا۔ دی ایم واز ٹو پیسیفائی سٹیز ایٹ ہوم، دی aim was to pacify critics at home without endangering his international standing as champion of enlightened moderation۔ تو ان کی کوشش یہ تھی کہ جو ان کے کرٹکس ہیں ملک کے اندر ان کو بھی پیسیفائی رکھا جائے، اور جو اس کے انٹرنیشنل ان کی رسپانسبلٹیز ہیں یا انٹرنیشنل جو ان کی سٹینڈنگ ہے اس کو بھی قائم رکھا جائے۔ تو مشرف اپنی اس پالیسی میں کافی حد تک کامیاب رہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اکانومی کے بارے بتا دوں کہ مشرف کے وقت میں اکانومی کیا تھی۔ مشرف نے جب حکومت لی یا ٹیک اوور کیا تو اس وقت ان کو بہت سے اکنامک چیلنجز کا سامنا کرنا تھا۔ جو چیلنجز ان کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس وقت ان میں ہیوی ایکسٹرنل اینڈ ڈومیسٹک انڈیٹڈنس تھی، بہت زیادہ قرضے چڑھے ہوئے تھے ملک کے اوپر، ہائی فسکل ڈیفیسٹ اینڈ لو ریونیو جنریشن کیپیسٹی، جو اس وقت ٹیکس اکٹھا کرنے کا سسٹم بہت زیادہ ڈیفیکٹو تھا، ٹیکس اتنا اکٹھا ہو نہیں رہا تھا جتنی ملک کو ضرورت تھی، رائزنگ پاورٹی اینڈ ان امپلائمنٹ اینڈ ویک بیلنس آف پیمنٹ ود اسٹیگننٹ ایکسپورٹس۔ تو بیلنس آف پیمنٹ بہت خراب تھا، ایکسپورٹ زیادہ ہماری ہو نہیں رہی تھی، امپورٹس ہمارے پاس بہت زیادہ تھی، اور ڈپینڈنسی ہماری جو تھی وہ ایکسٹرنل لونز کے اوپر تھی۔ تو یہ سچویشن تھی جب مشرف کو نے حکومت سنبھالی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ ملک کی اکانومی کو کسی نہ کسی طریقے سے سدھارا جائے۔ تو جو سٹیپ انہوں نے لیے مشرف صاحب نے اکانومی کے لیے، پاکستان اکنامک پرفارمنس انڈر مشرف واز امپریسو ان ٹرمز آف انکم پر کیپیٹا، امپلائمنٹ جنریشن اینڈ پاورٹی ایلیویشن۔ تو اس میں ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو تھا وہ 6.3% ایئر کے حساب سے ہمارا گروتھ ریٹ تھا، اور یہ ایک ہیلدی گروتھ ریٹ تھا۔ جب بھی ہم ماشاءاللہ دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ کی کنٹینیوٹی ان کو مل جاتی ہے، 10 سال کا ٹینیور مل جاتے ہیں، تو اس میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہمیشہ ہمارا امپروو ہوتا ہے۔ ہیڈ کاؤنٹ پاورٹی ریشو آلسو فیل فرام 30% to 15%، unemployment rate fell also from 8.4% to 6.5%، and about 11.8 million new jobs were created۔ تو اس کے دور میں کیونکہ ہمیں فورن اسسٹنس بہت مل جاتی ہے، گرانٹس کی صورت میں پیسے بہت زیادہ مل جاتے ہیں، تو ڈکٹیٹر جتنے بھی ہیں ان کے دور میں اب بظاہری طور پر یہی لگتا ہے کہ معیشت جو ہے یا جو اکانومی ہے وہ امپروو ہونے لگ گئی ہے۔ پوسٹ 2001 میسو کیپٹل فلوز آف ایڈ فرام US اینڈ ملٹی لیٹرل سورسز واز ریسپانسبل فار اکنامک گروتھ۔ مشرف صاحب کے دور میں بھی، ضیاء صاحب کے دور میں بھی، جب ہم وار آن ٹیرر میں مشرف صاحب کے دور میں یا ضیاء کے دور میں ہم نے افغانستان وار میں حصہ لیا، تو پھر ہمارے پاس کیپٹل فلوز شروع ہو گئے، میسو کیپٹل فلو، US کی ایڈ شروع ہوگی، یعنی ملٹی لیٹرل سورسز سے، انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز نے ہمیں دل کھول کے پیسے دیے، تو اس سے ہمارا انفلو زیادہ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ وقتی طور پر بہتر ہو گئی اور گرو کرنا شروع ہو گئی۔ پاکستان's debt reprofiling was made by US because of September 11, 2001 events۔ تو جو ڈیٹ تھا ہمارا اس کی ری پروفائلنگ ہو گئی، اس قرضے ری شیڈیول ہو گئے، ہمارے اوپر وہ برڈنز ختم ہو گئے کہ ہم نے قرضے جو ہے وہ وقت پہ واپس کرنے ہیں، وہ جب بھی وہ ٹائم آتا تھا قرضے واپس کرنے کا وہ ری شیڈیول ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ بھی کافی حد تک بہتر ہو گئی۔ دی اسٹرکچرل ریفارمز کنسسٹڈ آف فسکل کنسولیڈیشن بائی ریزنگ ٹیکس ریونیوز۔ لیکن ایک بات ہمیں بجا طور پر ماننی پڑے گی کہ مشرف صاحب نے ٹیکسیشن سسٹم کو بہتر کر کے اس میں ٹیکس ریونیو کو ریز کرنے کی بڑی سیریس کوشش کی۔ انہوں نے ٹریڈرز کو، دکانداروں کو، ایکسپورٹرز کو، ہر کسی کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کوشش کی، تو اس میں اس عرصے میں ریونیو ریسیٹس ہماری امپروو بھی ہوئی ہیں۔
reducing expenditures, cutting down subsidies and containing the losses of public enterprises. تو انہوں نے جہاں جہاں سے اپنے ایکسپینڈیچرز کو بہتر کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے انہوں نے وہ بھی کی, اور جہاں سے ٹیکس ریونیو کے اندر جو گیپس ہیں ان کو برج کر سکتے تھے وہ بھی برج کرنے کی کوشش کی, اور الٹیمیٹلی جو لاسٹ ان کا تھا دیٹ واز دی پرائیویٹائزیشن پالیسی بائی پرویز مشرف. تو انہوں نے پرائیویٹائزیشن پالیسی کو بھی انہوں نے جاری رکھا اور بہت سی انڈسٹریز انہوں نے وہ پرائیویٹائز بھی کر دی, جس کی وجہ سے نیشنل ایکسچیکر پہ جو برڈن تھا وہ ختم ہو گیا. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر, مشرف ڈکٹیٹرشپ. تو یہ ٹرو میننگز میں یہ ایک ڈکٹیٹرشپ تھی جس میں وہ تمام ایلیمنٹ شامل تھے جو ایک ڈکٹیٹر رول میں ہوتے ہیں. کس طریقے سے پاور گریب کرنی ہے, کس طریقے سے پاور ایکسرسائز کرنی ہے, کس طریقے سے اپنے رول کو جو ہے وہ پرولونگ کرنا ہے, اور کس طریقے سے اپنے اپوننٹس کو کرش کرنا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلا لیکچر انشاءاللہ ہم جو 4th ڈیموکریٹک ایرا ہے جو 2008 سے شروع ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. خدا.